السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی اور میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں ماہ رجب کی برکتیں سمیٹتے ہوئے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں ہمیں ایک کے بعد ایک تحفہ نصیب ہوا ہے۔ یوں کہیے کہ 3 ائمہ کی ولادت اس مہینے میں آتی ہے۔ شعبان اور رمضان جو ہیں وہ اس معاملے میں مزید برکتیں ہماری بڑھاتے ہیں، اور پروردگار عالم کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ خوبصورت لمحات ملتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور خوشیاں منائیں۔ ماہ رجب کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، قائم ٹی وی اس وقت بات کر رہا ہے نظریے کی، وقت سے پہلے وقت کو سمجھنے کی، اور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی معاملات کو حل کرنے کی۔ تو ہم نے بھی وقت سے آگے کا سوچا، اور چونکہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بہت برکتوں والا ہے، بہت رحمتوں والا ہے، پروردگار کا مہینہ ہے، اور پروردگار نے اس میں اپنی 3 محبوب ترین ہستیاں جو ہے وہ اس کائنات کو تحفہ دیں، اس کائنات میں بھیجیں، ان کا ظہور کیا۔ پہلی رجب امام محمد باقر سے ہے، پھر اس کے بعد یوں کہیے کہ امام محمد تقی آ جاتے ہیں، پھر امام علی نقی آ جاتے ہیں، اس کے بعد شہزادہ علی اصغر یعنی کم سن حیدر ہمارے یہ کہیے کربلا کے فاتح اس کائنات میں آتے ہیں، اور 13 رجب کو آپ کے ہمارے سب کے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کا یوں کہیے کہ ظہور ہوتا ہے اس دنیا میں، وہ آتے ہیں اس دنیا میں۔ معاملات کچھ یوں ہیں کہ قائم ٹی وی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ ہی کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ہو، ایسی نشست ہو جو مخصوصی ہو، جس میں ہم اور آپ مل کر جشن منا سکیں۔ تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ موجود لوگوں کو بھی آسانی رہے، ان کو بھی پریشانی نہ ہو، لہٰذا اپنا کلام پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ شاعر کی ویسے دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے شعر کے ساتھ ہی داد ملے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ داد سن سکیں جو ہمارے ائمہ اظہار ہمارے ان اشعار پہ اس ہدیے پہ ہمیں پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلا کلام امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ پہلی رجب ان سے منسوب ہے۔ آپ سامعین کی توجہ درکار ہے حضرت امام محمد باقر کے حوالے سے کلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے ابتدائے ماہ رجب باقر العلوم، اور 5ویں ہے بزم طرب باقر العلوم۔ ہے ابتدائے ماہ رجب باقر العلوم، اور 5ویں ہے بزم طرب باقر العلوم۔ مادر ہیں بنت مجتبیٰ بابا بن حسین، یہ پہلا نجیب الطرفین سید ہے۔ ہم یوں کہیے کہ جناب سیدہ سے سعادت چلی ہے، تو مادر ہیں بنت مجتبیٰ بابا بن حسین، دونوں طرح سے اعلیٰ نسب باقر العلوم۔ یہی تو باب علم کے وارث ہیں، جان لیں ان سے چلا ہے علم و ادب باقر العلوم۔ جاؤں مدینہ پاک زیارت نصیب ہو، جاؤں مدینہ پاک زیارت نصیب ہو، باب شرف ہے میرا رغب باقر العلوم۔ زیبا کسی ہے ہو کہ محمد علی بنے، آپ جانتے ہیں ان کا نام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور باب علم حضرت علی کا لقب ہے، لیکن اسی بات کو ہم نے جو ہے وہ شعر میں نظم کرنے کی کوشش کی ہے کہ زیبا کسی ہے ہو کہ محمد علی بنے، صادق بتا رہے ہیں لقب باقر العلوم۔ یہ جو شیعہ حضور کے یوں مسکراتے ہیں، یہ جو شیعہ حضور کے یوں مسکراتے ہیں آپ اس خوشی کا سبب باقر العلوم۔ اور اس کا مقطع ہے اس کلام کا کہ باقی تو کچھ نہیں تجھے درکار پر عروج، کر لے خدا سے آج طلب باقر العلوم۔ اور 8 تاریخ جو ہے وہ مولا امام علی نقی کی ولادت ہے، ان کی آمد ہے، اور ان کو ہادی کے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ذرا کلام کے چند اشعار دیکھیے کہ آئے یثرب میں مگر کعبہ وہاں روشن ہے، آئے یثرب میں مگر کعبہ وہاں روشن ہے، آمد حضرت ہادی سے جہاں روشن ہے، آمد حضرت ہادی سے جہاں روشن ہے۔ میں جو کرتی ہوں تیری مدح اے سرکار میرے، میں جو کرتی ہوں تیری مدح اے سرکار میرے، یہ سبب ہے جو بہت میری زباں روشن ہے۔
نام تیرا ہے علی، بیٹا حسن، باپ ذکی، ماں سمانا ہے سو پر نور مکان روشن ہے۔ آ گیا چوتھا علی، 5 کو جھومے ہے ہوا۔ ائمہ طاہرین میں آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ ائمہ سے پوچھا گیا بہترین نام کون سا ہے جسے رکھا جائے، تو آپ نے کہا علی بہترین نام ہے جو اپنی اولاد کا رکھو، اور اپنے اولاد کے نام میں محمد ضرور شامل کرو۔ تو یہ کڑی امامت کے چوتھے علی ہیں۔ پہلے ہمارے مولا متقیان ہیں، دوسرے امام زین العابدین ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ ہمارے قدر آپ یہ کہیے کہ علی النقی ہیں، اور یہ ہمارے مولا ہیں۔ آ گیا چوتھا علی، 5 کو جھومے ہے ہوا، یہ زمیں رقص میں ہے اور زماں روشن ہے۔ عین ممکن ہے مجھے پھر وہاں بلوائے عروج، سامرا روزہ دعا میرا بیاں روشن ہے۔ آمد حضرت ہادی سے جہاں روشن ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم نے ایک اور ولادت آتی ہے شہزادہ علی اصغر کی، اس حوالے سے اس بار تو ابھی کلام عطا نہیں ہوا ہے، لیکن پچھلے سال کا کلام طیب رضوی صاحب نے بھی کئی جگہ، ہمارے بھائی ہیں انہوں نے پیش کیا، ہم بھی وہی کلام آپ کو سناتے ہیں، انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا۔ حضرت علی اصغر کی شان میں چھوٹی بہر کا بہت ہی خوبصورت سا کلام ہے۔ دل برے اکبر کی آمد مرحبا، مرحبا اصغر کی آمد مرحبا۔ دل برے اکبر کی آمد مرحبا، مرحبا اصغر کی آمد مرحبا۔ 9 رجب کو خانہ شبیر میں تیسرے حیدر کی آمد مرحبا، تیسرے احمد کی آمد مرحبا۔ کم سنی میں بھی جواں ہے باغ پن، فدیہ مادر کی آمد مرحبا۔ کل مدینے میں عطا کا در کھلا، قدسیوں داور کی آمد مرحبا۔ ہے یہی باب الحوائج بالیقین، ہے یہی باب الحوائج بالیقین، طاہر و اطہر کی آمد مرحبا۔ یہ تبسم یہ ہنسی کلکاریاں، یہ تبسم یہ ہنسی کلکاریاں، مرکز عسکر کی آمد مرحبا۔ ہے رضائے مادر اصغر عروج، پھر کہو اصغر کی آمد مرحبا۔ اور آخری کلام امام تقی الجواد کے حوالے سے کہ مولا کے فضائل بہت کم بیان ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی اور امام علی نقی کے فضائل ہم بہت کم سنتے ہیں، چونکہ مخصوصی ان کی بہت کم آتی ہے اور اس حوالے سے جشن بہت کم ہوتا ہے، تو آپ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ اس بار ہماری خواہران نے ان ائمہ کے فضائل کے حوالے سے کلام کہے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سے انہی کی عطا ہے، اور ہم تو بس عطائیں سمیٹنے والے ہیں۔ تو یہ کلام بھی سماعت فرمائیے ذرا۔ امام محمد تقی کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائیے، اور پھر آپ ہوں گی اور ہماری خواتین شاعرات ہوں گی جنہوں نے اپنا حصہ اس عبادت میں شامل کیا ہے۔ آئے ہیں اس جہان میں ابن رضا تقی، رقصاں ہے کائنات یہ جن و ملک سبھی۔ آئے ہیں اس جہان میں ابن رضا تقی، رقصاں ہے کائنات یہ جن و ملک سبھی۔ ابتر کہا گیا تھا علی الرضا کو آج، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ابتری کا تانا صرف حضور کے بعد مولا علی رضا کو دیا گیا ہے، کیونکہ کافی عرصے تک مولا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو جواب پروردگار عالم نے جیسے حضور کو جناب سیدہ کی شکل میں دیا تھا، ایسے امام محمد تقی کی صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب عطا کیا۔ ابتر کہا گیا تھا علی الرضا کو آج، آتا ہے نور نور جواب جلی جلی۔ بابا علی رضا ہیں سبھی کا ہے والدہ، نسل رسول کی ہیں یہی 8ویں کڑی۔ جواد نام رکھتے ہیں جود و سخا کریں، جواد نام رکھتے ہیں جود و سخا کریں۔ در پر کھڑے ہیں آپ کے منگتے میرے سخی۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ مولا نے 2 چیزیں ایسی خصوصی ہیں جو ہم آج تک کرتے ہیں، لیکن شاید اکثریت کو معلوم نہیں ہے، کہ وقت نکاح جو خطبہ پڑھا جاتا ہے ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں، وہ دراصل امام علی رضا نے دیا تھا، اور 8 سال کے سن میں دیا تھا۔ اس واقعے کو نظم کیا ہے کہ سن 8 سال کا تھا جو خطبہ دیا امام،
خطبہ شیعوں میں پڑھتے ہیں وقت نکاح وہی. اور 2 سال کی عمر میں مولا سے سوال کیا گیا تھا، مولا کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، تو مولا نے بتا دیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عروج خلق کیا گیا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی نیچا دکھانا چاہے تو وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ خود دراصل ہم سے نیچے موجود ہے، خود ابتر ہے، خود کمتر ہے، خود جاہل ہے. تو اس حوالے سے شعر نظم کیا ہے کہ پوچھا کسی نے کیسے بچوں میں حرام سے، پوچھا کسی نے کیسے بچوں میں حرام سے، فرمایا کھاؤ رزق حلال اور ہو بندگی، فرمایا کھاؤ رزق حلال اور ہو بندگی، حکم جزا سزا ہو یا کوئی مناظرہ. مولا نے بڑے مناظرے کیے اپنی پوری زندگی میں. تو وہ واقعات، وہ اشارات مکمل طور سے نظم بہرحال نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال میں جزا سزا ہو یا کوئی مناظرہ، مولا نے بڑے مناظرے کیے اپنی پوری زندگی میں. تو وہ واقعات، وہ اشارات مکمل طور سے نظم بہرحال نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال حکم جزا سزا ہو یا کوئی مناظرہ، ہوگا وہی جو آپ کہیں شان ارجعی. اور 10ویں رجب کو آئے امام نہم عروج، گھر کو سجاؤ آج کرو آج روشنی، آئے ہیں اس جہان میں ابن رضا تقی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اپنا کلام تو میں نے سارا ہی سنا دیا، اور سبب اس بات کا یہ تھا کہ ہماری شامل مشاعرے میں، اس میلاد میں شامل خواتین شاعرات کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہیں کچھ اور ہی نہ پڑھ دیں، لہٰذا ہم نے کہا تھا کہ آپ ہر معصوم کے حوالے سے پڑھ دیجئے گا، ہم اس کو خود ہی دیکھ لیں گے کہ کہاں کیا چیز جو ہے وہ اس میں شامل کیسے ہو سکتی ہے. لہٰذا تمام کلام ہم نے آپ کو اپنے سنا دیے، اور شاعر کی تو قلبی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اگر مجسم سامنے محبوب موجود ہو تو وہ کہتا جائے، تعریف کرتا جائے اور خوش ہوتے جائیں. پہلی شاعرہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نقوی، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ ہیں، بہت چھوٹی سی کم عمر شاعرہ ہیں، لیکن بہت بڑا کہتی ہیں، بہت عمدہ کہتی ہیں. آئیے مریم نقوی کو سنتے ہیں. السلام علیکم احباب، آپ سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اس خوبصورت موقع پر مجھے آپ سب کے سامنے ایک کلام پیش کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں شہزادے علی اصغر جناب باب الحوائج شہزادے علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک کلام آپ کے سامنے پیش کروں گی. ایسے شبیر لیے ہاتھوں پہ اصغر نکلے، ایسے شبیر لیے ہاتھوں پہ اصغر نکلے، جیسے کعبے سے محمد لیے حیدر نکلے. وہ محمد کا نواسا یہ علی کا پوتا، وہ محمد کا نواسا یہ علی کا پوتا، رن کو ایک ساتھ ہی نایاب تو گوہر نکلے. فوج باطل کو وہاں زیر کیا اصغر نے، مسکرانے سے جہاں حیدری تیور نکلے. میرا اتنا تو منور اسے بخشا رب نے، چاند تارے بھی ہری سے رخ اصغر نکلے. اور عمر میں کم تھے مگر جوش میں فرزند رباب، عمر میں کم تھے مگر جوش میں فرزند رباب، اکبر و قاسم و غازی کے برابر نکلے. اور تب ہی مل جاتی ہے مجھ کو تو اما مشکل میں، تب ہی مل جاتی ہے مجھ کو تو اما مشکل میں، جب میرے منہ سے فقط یا علی اصغر نکلے. اور تم جسے پیاسا سمجھتے ہو وہی اصغر جو، تم جسے پیاسا سمجھتے ہو وہی اصغر جو، حکم دے دے تو یا صحرا سے سمندر نکلے. اس طرح نکلی ہے ہونٹوں سے زبان بے شیر، اس طرح نکلی ہے ہونٹوں سے زبان بے شیر، جیسے میدان میں تیغ شہ خیبر نکلے. جب خدا کو ہوئی محسوس ضرورت مریم، جب خدا کو ہوئی محسوس ضرورت مریم، آل عمران کے بچے بھی دلاور نکلے، آل عمران کے بچے بھی دلاور نکلے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ مریم نقوی تھیں، اور یقیناً آپ میری بات سے متفق ہوں گے جو میں نے ان کے تعارف میں کہا تھا کہ یہ مریم ہیں، بہت عمدہ، بہت پیارا کہتی ہیں، لیکن کم عمری ہے ابھی. انشاءاللہ بہت لمبا راستہ ہے جس پہ انہوں نے چلنا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رسائی ادب، ہمارا یہ کہیے کہ
عقیدہ کے لحاظ سے جو ہماری شاعری ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. بہت بہترین کہنے والے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جہاں نیا نیا کہنے کے لیے ایسے کم سن بچے موجود ہیں، وہاں ہمارے ساتھ ایک اور خاتون ایسی موجود ہیں جو یوں کہیے کہ آخری عمر میں کہنا شروع کیا، کافی عمر بعد، کافی عرصے بعد کہنا شروع کیا، لیکن وہ بھی بہت عمدہ کہہ رہی ہیں. میری مراد ہے خواہر وسیم زہرا سیما سے. یہ نزہت آپا جن کے بارے میں میں نے بالکل ابتدا میں ذکر کیا کہ ہم نے اس دوران ان کو بہت یاد کیا کہ کاش وہ موجود ہوتیں تو ان کی رائے ہمیں سننے کو ملتی کہ بہرحال بہتری کے لیے کسی نہ کسی جانب سے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں یہ ان کی جٹھانی ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا تعارف تھا. سنتے ہیں وسیم زہرا سیما کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین اور مومنات کو ماہ رجب کی برکتیں مبارک ہوں، اور خاص طور پر آج کے دن شہزادہ علی اصغر کی ولادت باسعادت تمام مومنین مومنات کو اور ہمارے وقت کے امام کو بہت بہت مبارک ہو. اس موقع پر میں نے چند اشعار عرض کیے ہیں جو آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں. درود بھیج دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نبی کی جان کے دل کا قرار ہیں اصغر، نبی کی جان کے دل کا قرار ہیں اصغر، اور بھری خزاں میں بھی وجہ بہار ہیں اصغر، بھری خزاں میں بھی وجہ بہار ہیں اصغر. ہیں کربلا میں سبھی ہے در و صفدر لیکن، ہیں کربلا میں سبھی ہے در و صفدر لیکن، جو ہرملا کو ہرا دے وہ وار ہیں اصغر، جو ہرملا کو ہرا دے وہ وار ہیں اصغر. سوار دوش پیمبر ہیں حضرت شبیر، سوار دوش پیمبر ہیں حضرت شبیر، اور کٹا کے سر سر نیزہ سوار ہیں اصغر، کٹا کے سر سر نیزہ سوار ہیں اصغر. اور زمین کرب و بلا آج تک بھی ہے نادم، زمین کرب و بلا آج تک بھی ہے نادم، کہ اس کے سینے میں بھی بے قرار ہیں اصغر، کہ اس کے سینے میں بھی بے قرار ہیں اصغر. اور لڑی تھی جنگ تو تلوار سے سبھی نے مگر، لڑی تھی جنگ تو تلوار سے سبھی نے مگر، ہنسی کی سیف سے کر دے جو وار ہیں اصغر، ہنسی کی سیف سے کر دے جو وار ہیں اصغر. سکھا رہی ہے جسے لوریوں میں رباب، سکھا رہی ہے جسے لوریوں میں رباب، حسینی عزم کا ایسا سوار ہیں اصغر، حسینی عزم کا ایسا سوار ہیں اصغر. اور عرض سیما کی ہے پائے وہ مرتبہ عزت، عرض سیما کی ہے پائے وہ مرتبہ عزت، کہ اس کا آسرا و اعتبار ہیں اصغر، کہ اس کا آسرا و اعتبار ہیں اصغر. اور نبی کی جان کے دل کا قرار ہیں اصغر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی تو آپ سن رہے تھے سیما آپا کو. بہت عمدہ کلام. اور اب آپ کی ہماری اپنی جانی پہچانی پروگرامز میں مزید ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں مہر حسین نقوی، میری بہت اچھی دوست اور ماشاءاللہ عقیدت سے سرشار، خوش عقیدہ، ملنسار، محبت کرنے والی. ان کا کلام سنتے ہیں مہر حسین نقوی. یادی مدد. سب سے پہلے تو میں نزول پرنور، ظہور پرنور شہزادہ علی اصغر کے نزول کی مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام مومنین کرام کی خدمت میں اور بارگاہ سرکار حجت امام زمانہ کی خدمت میں. بعد درود السلام محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. منقبت کے چند اشعار جو ہیں وہ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کے. رخ پر حسین کے ہے تبسم سجا ہوا، رخ پر حسین کے ہے تبسم سجا ہوا، ام رباب کا بھی ہے چہرہ کھلا ہوا. رخ پر حسین کے ہے تبسم سجا ہوا، ام رباب کا بھی ہے چہرہ کھلا ہوا. کربل میں اس صغیر کی قامت نہ پوچھیے، کربل میں اس صغیر کی قامت نہ پوچھیے، حد تو یہ ہے حسین کا مشکل کشا ہوا. کربل میں اس صغیر کی قامت نہ پوچھیے، حد تو یہ ہے حسین کا مشکل کشا ہوا.
موجز نما ہے آج بھی مشکل کشاں ہے وہ، موجز نما ہے آج بھی مشکل کشاں ہے وہ، جھولے سے جن کے سارا جہاں ہے پلا ہوا، موجز نما ہے آج بھی مشکل کشاں ہے وہ، جھولے سے جن کے سارا جہاں ہے پلا ہوا، چھوٹا سا ماہتاب تھا وہ میرا باپ کا، چھوٹا سا ماہتاب تھا وہ میرا باپ کا، ہاتھوں پہ جو حسین کے مثلے دعا ہوا، چھوٹا سا ماہتاب تھا وہ میرا باپ کا، ہاتھوں پہ جو حسین کے مثلے دعا ہوا، ہنس کر جو جنگ جیت لے ہرمل کے تیر سے، ہنس کر جو جنگ جیت لے ہرمل کے تیر سے، شبیر کا صغیر بھی کتنا بڑا ہوا، ہنس کر جو جنگ جیت لے ہرمل کے تیر سے، شبیر کا صغیر بھی کتنا بڑا ہوا، موجز نما ہے آج بھی مشکل کشاں ہے وہ، جھولے سے جن کے سارا جہاں ہے پلا ہوا، کیسے نہ خوف کھاتے تبسم سے عشق کیا، کیسے نہ خوف کھاتے تبسم سے عشق کیا، رونا بھی جس کا باعث حل من صدا ہوا، کیسے نہ خوف کھاتے تبسم سے عشق کیا، رونا بھی جس کا باعث حل من صدا ہوا، کرتی ہوں مہر آج ثنا اس کریم کی، کرتی ہوں مہر آج ثنا اس کریم کی، بچپن میں جس کا میں نے ہے نوحہ سنا ہوا، رخ پر حسین کے ہے تبسم سجا ہوا، رباب کا بھی ہے چہرہ کھلا ہوا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مہر کا کلام تو بس اکثر لوگوں کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں اتنا اچھا کہنا شروع کر دیا، بعض اوقات تو رشک ہی آتا ہے۔ بہرحال اگلی شاعرہ ہمارے ساتھ ہیں سبین زہرا نقوی، ان کو سوز خوانی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، قائم ٹی وی کے بہت سارے پروگرامز میں شامل رہی ہیں، ایک پروگرام میں نظامت بھی کر چکی ہیں، تو سبین زہرا کو سنتے ہیں، آئیے ان کا خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ان کا کلام پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن کلام شاعر و زبان شاعر کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ سبین زہرا نقوی کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاعر اہل بیت نوحہ منقبت خوان سبین زہرا نقوی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قائم ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں، خصوصاً عروج زہرا صاحبہ کی، جنہوں نے ہمیں اس مبارک مہینے میں، ماہ رجب کے مہینے میں، اور معصومین کی، پاک معصومین کی آمد کے اس جشن میں مدعو کیا۔ بہت شکر گزار ہوں کہ ہم اپنا کلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ آپ کی توسل سے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی سب سے پہلے آمد کی بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ سب کے حضور، اور خصوصاً تمام معصومین کے حضور، اور بہت ہی مخصوصی مبارکباد امام حجت دوران کے حضور پیش کرتی ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے کچھ اشعار میں نے تحریر کیے تھے، آپ کی بیٹی ان سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ علوم آل محمد کا آئینہ باقر، علوم آل محمد کا آئینہ باقر، امامتوں کے ہیں پنجم یہ پیشوا باقر، علم کو ناز ہوا تیری غلامی کر کے، علم کو ناز ہوا تیری غلامی کر کے، رسالتوں کے امی حسن سراپا باقر، تمہارے نام سے کھلتے ہیں باب علم و ہنر، تمہارے نام سے کھلتے ہیں باب علم و ہنر، اے علم غیب کے سلطان و رہنما باقر، اے علم غیب کے سلطان و رہنما باقر، تمام اہل ولا کو ہو مبارک زہرا، تمام اہل ولا کو ہو مبارک زہرا، نزول ابن علی نور کبریا باقر، نزول ابن علی نور کبریا باقر۔ اور اب مولا امام علی نقی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے چند اشعار آپ کی بیٹی سماعتوں کی نظر۔ امامتوں کے دہم تاجدار آئے ہیں، امامتوں کے دہم تاجدار آئے ہیں، نقی چمن میں انوکھی بہار لائے ہیں، نقی چمن میں انوکھی بہار لائے ہیں، اور امام عصر مناتے ہیں جشن دادا کا، امام عصر مناتے ہیں جشن دادا کا، قصیدے لے کے سبھی شاندار آئے ہیں، قصیدے لے کے سبھی شاندار آئے ہیں، اور یہ کہہ کے بزم میں، یہ کہہ کے بزم میں، یہ کہہ کے بزم میں زہرا نے بھی سلامی دی، یہ کہہ کے بزم میں زہرا نے بھی سلامی دی،
मुझे भी कीजिए मौला, मुझे भी दीजिए मौला सनद ग़ुलामी की, मुझे भी दीजिए मौला सनद ग़ुलामी की। इमामतों के दहुम ताजदार आए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रज। हम मौला की बारगाह में पेश कर सकें। नन्हे शहज़ादे बाबुल हवाइज शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम की आमद की शब है। क्या कहना उस शहज़ादे का, क्या कहना उस बेमिसाल तिफ़्ले अहले बैत का कि जो तिफ़्ल होते हुए भी अपनी मिसाल आप रहा। 6 महीने के लिए जो दुनिया में आए थे, मगर उनकी जो ज़िया है उससे ताबा महशर दुनिया महकती रहेगी और ताबा हशर तक ये दुनिया रोशन रहेगी। आलम इस्लाम रोशन रहेगा। इस्लाम को ताबानी दी है शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम की खून ने कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी नामुकम्मल थी। जब तक शहज़ादा अली असग़र की कुर्बानी ना हो गई करबला अधूरी रहती। शहज़ादे की शान में कुछ मैंने अशार लिखे, आपकी बेहतरीन समातों की नज़र करती एक बार मिलके शहज़ादे की अज़मत पर, बुलंद तरीन बाबुल हवाइज की अज़मत पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। आमदे शहनशाह असग़र है, आमदे शहनशाह असग़र है, सिन है छोटा मगर ये अकबर है। आमदे शहनशाह असग़र है, सिन है छोटा मगर ये अकबर है। 6 महीने के वास्ते उतरा, 6 महीने के वास्ते उतरा और ज़िया ताबा रोज़े महशर है, और ज़िया ताबा रोज़े महशर है। हंस के बतला दी तीर की औकात, हंस के बतला दी तीर की औकात, शाह मर्दान खून हैदर है, शाह मर्दान खून हैदर है। बादशाहों की गोद में रहकर, मिसरा मुलाजा कीजिएगा, बादशाहों की गोद में रहकर, बादशाहों की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया उरूज ज़हरा साहिबा एक बार फिर कि आपने हमें आमद किया इस पाक जश्न में, और मौला तक़ी जव्वाद अलैहिस्सलाम की आमद की आप सबको बहुत मुबारकबाद। खुसूसन इमाम हुज्जत दौरान के हुज़ूर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और खुसूसन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और चंद लिखे हुए अपने ही अशार आपकी बेहतरीन समातों की नज़र एक बार फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुलिस्तान रज़ा मौला में आए हैं तक़ी मौला, मुलाज़ा कीजिएगा। गुलिस्तान रज़ा मौला में आए हैं तक़ी मौला, सलामी नूर ने दी देख के नूरे जली मौला, सलामी नूर ने दी देख के नूरे जली मौला। गुलिस्तान रज़ा मौला में आए हैं तक़ी मौला। समा है जश्न का जब वाद की आमद पे आलम में, समा है जश्न का जब वाद की आमद पे आलम में, बहुत ही शाद पोते के लिए है काज़मी मौला, बहुत ही शाद पोते के लिए है काज़मी मौला। गुलिस्तान रज़ा मौला में आए हैं तक़ी मौला। और इमामत का मतलब आपकी बेटी से बातों की नज़र करी, इमामत का नहुम सूरज है आगोशे सभी का में, इमामत का नहुम सूरज है आगोशे सभी का में। सखी के घर में बेटा बन के उतरे हैं सखी मौला, सखी के घर में बेटा बन के उतरे हैं सखी मौला। गुलिस्तान रज़ा मौला में आए हैं तक़ी मौला, और सलामी नूर ने दी देख के नूरे जली मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एक बार फिर, और बहुत शुक्रिया आपकी बेहतरीन समातों का। मौला कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारी आखिरी शायरा इस मुशायरे की हैं सोबिया साबिर। सोबिया आपा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कहती हैं, बहुत प्यारी हैं, और बस ये है कि इंसान जो है वो अपने अखलाक व अमाल से पहचाना जाता है। माशाल्लाह बहुत बाअखलाक हैं, बहुत अच्छा कहती हैं, और जश्न की महफ़िलों में शरीक रहती हैं। हम इसके लिए तहे दिल से इनके शुक्रगुज़ार हैं कि जब भी कहा जाए तो ये वक्त निकाल के
ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہتی ہیں، اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو سنتے ہیں صوبیہ صابر کو۔ السلام علیکم۔ تمام مومنین و مومنات کو یہ خوشیوں کا ماہ بہت بہت مبارک ہو۔ بالخصوص امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت علی اصغر اور حضرت امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کی پیدائش کی بہت بہت تہنیت پیش کرتی ہوں۔ حضرت علی اصغر کی شان میں ایک شعر اور اس کے بعد امام علی نقی کی شان میں ایک منقبت پیش کرنا چاہوں گی، اور ہر دفعہ کی طرح میں قائم ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اس بی بی کی نوکری کا موقع دیا۔ جناب علی اصغر کی شان میں ایک شعر ملاحظہ ہو۔ حیات روتی ہے تیرے ستم میں الجھی ہوئی، حیات روتی ہے تیرے ستم میں الجھی ہوئی، قضائے اصغر معصوم مسکراتی ہے۔ اور اب ایک منقبت امام علی نقی کی شان میں۔ پانچویں ہے رجب کی خوشی کی گھڑی یا امام نقی، باغ زہرا میں کھلتی ہے 10ویں کلی یا امام نقی۔ یہ محمد کے گھر کا وہی پھول ہیں جس سے مربوط ہیں عسکری و تقی یا امام نقی۔ کیوں نہ میں یوسف ثانی ان کو کہوں، کیوں نہ میں یوسف ثانی ان کو کہوں، یہ ہیں دل بند زہرا و جان علی یا امام نقی۔ جن کا پاکیزگی ہی لقب بن گیا، جن کا پاکیزگی ہی لقب بن گیا، سر جھکائے نقاوت ہے در پہ کھڑی یا امام نقی۔ یہ تمنا ہے جب چشم واہ میری، یہ تمنا ہے جب چشم واہ میری، کاش ہو سامنے سامرا کی گلی یا امام نقی۔ ان کی نسبت سے سادات نقوی ہوں میں، ان کی نسبت سے سادات نقوی ہوں میں، شجرہ طیبہ کی وہ طاہر کڑی یا امام نقی۔ باغ حیدر میں ممکن ہے کیسے خزاں، باغ حیدر میں ممکن ہے کیسے خزاں، باغبانی کرے جس کی رب جلی یا امام نقی یا امام نقی۔ باغ زہرا میں کھلتی ہے 10ویں کلی یا امام نقی۔ بہت شکریہ۔ صوبیہ صابر کے ساتھ ہی آج کی محفل ہماری اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہم تمام شاعرات کے کلام جو ہے وہ بہت پسند آئے ہوں گے اور آپ نے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹا ہوگا۔ بس اس بات کے ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گی ہمیشہ کی طرح ہماری ٹیکنیکل ٹیم کا، جنہوں نے اتنی محنت کی چیزوں کو انسرٹ کرنا اور پھر ان کو دیکھنا، اس حوالے سے چیزوں کو لگانا۔ بہرحال ایک صبر آزما اور محنت طلب کام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نیئر بھائی کی بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا آپ نے پروگرام کرنا ہے، اور ہم بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے کر ہی لیتے ہیں، عبادتوں میں شریک رہتے ہیں۔ پروردگار عالم یہ خوشیوں کی ساعتیں قائم رکھے اور ہم خوشیوں میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں۔ انشاءاللہ 13 رجب کے پروگرام کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔